السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں نماز کے فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آئیے روشنی ڈالتے ہیں حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آنکھ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ وہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کنس وغیرہ میں مشغول نہ ہو جائے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کر کے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع اور سجدوں اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کے طمع کرنے لگتا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی تردو نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ آخری راتوں رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفقت کا اندازہ پیش نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی
تندرستی بھی ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حل ہے۔ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اسلام کی علامت نماز ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ چند باتیں۔ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، حساب سے محفوظ رہے گا۔ دیکھا نماز کے 43 فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، لیکن ہم خواتین لوگ زیادہ تر نماز میں کاہلی کر دیتے ہیں اور سارے کام اپنے فکر سے کرتے ہیں۔ لیکن آج سے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کی شروعات صبح سے نماز سے، فجر کی نماز سے کریں گے، پھر اس کے بعد سارے کاموں کو انجام دیں گے۔ آپ سب بھی نیت کریے، انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری 5 وقت نماز پڑھنے کی۔ اللہ آپ سب کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔